تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں دن کی بڑی خبر کی، آسان زبان میں پورے وستار کے ساتھ۔ روسی مشن کی تباہی کے بعد انڈیا کے چندریان-3 کو چاند پر اترنے کے لیے محفوظ مقام کی تلاش۔ انڈیا کی خلائی تحقیق کے ادارے کی جانب سے چاند کے دور دراز قطب جنوبی خطے کی تصاویر جاری کی گئی ہیں، کیونکہ اس کا تیسرا چاند مشن چندریان-3 چاند کی جنوبی قطب پر محفوظ لینڈنگ کی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تصاویر انڈیا کے مشن چندریان-3 کی جانب گاڑی وکرم سے بھیجی گئی ہیں، جو چاند کی سطح پر اترنے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انڈیا کی جانب سے چاند کے لیے روانہ کیے جانے والا چندریان-3 مشن ممکنہ طور پر 23 اگست کو شام تقریباً 6 بجے چاند کے جنوبی حصے پر اترے گا۔ انڈیا کے خلائی تحقیقی ادارے اسرو کی اس مشن کی کامیابی کی امید ہے۔ یہ مشن 14 جولائی کو انڈیا کے جنوبی ریاست آندھرا پردیش سے روانہ ہوا تھا اور 40 دن کے طویل سفر کے بعد یہ 23 اگست کو چاند کے جنوبی قطب پر اترنے کی کوشش کرے گا۔ پیر کی صبح انڈیا کے خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے کہا ہے کہ چندریان-3 مشن سے لینڈر جو بدھ کے مقامی وقت کے مطابق تقریباً شام 6 بجے چاند کی سطح پر اترے گا، اس وقت محفوظ لینڈنگ کے لیے مناسب مقام کی تلاش کر رہا ہے اور چاند کی سطح کی تصاویر لے رہا ہے۔ اسرو نے مزید کہا ہے کہ اس کی جانب سے بلیک اینڈ وائٹ بھیجی گئی تصاویر انہیں چاند کی سطح پر کھائی اور پتھروں کی نشاندہی کرنے میں مدد دے رہی ہے تاکہ محفوظ مقام پر اترنے کا تعین ہو سکے۔ چاند کے قطب جنوبی کا یہ خطہ دور دراز ہے اور اسے بعض اوقات چاند کے اندھیرے والا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کو اس بارے میں بہت کم علم ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہاں اتارنا خطرناک یا مشکل ہو سکتا ہے۔ اسرو نے اس سے قبل دو بار چاند کے جنوبی قطب کے لیے مشن روانہ کیا تھا جو کہ ناکام ہو گئے تھے۔ اب چندریان بھی اسی خطے میں اترنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے قبل چندریان-1 کا مون امپیکٹ پروب چاند کے جنوبی قطب پر گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ اگر انڈیا کا چندریان-3 چاند کی سرزمین پر اترنے میں کامیاب ہوتا ہے تو یہ چاند کے جنوبی قطب پر اترنے والا دنیا کا پہلا ملک ہوگا۔ دوسری جانب روس کا چاند پر اترنے کا مشن لونا 25 گزشتہ روز چاند کی سطح پر اترنے کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ یہ مشن 11 اگست کو روانہ کیا گیا تھا اور اس کی رفتار انڈین مشن کے رفتار سے 2 گنا سے بھی زیادہ تھی۔ روسی خلائی ایجنسی روسکوسموس نے اتوار کی صبح بتایا کہ اس کا لونا 25 سے سنیچر کے روز رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ 800 کلو گرام کا لینڈر چاند کی سطح سے ٹکرانے کے بعد تباہ ہو گیا۔ تقریباً نصف صدی کے دوران یہ روس کا پہلا چاند کا مشن تھا۔ کامیابی کی صورت میں یہ چاند کے قطب جنوب پر لینڈ کرنے والا پہلا خلائی جہاز ہوتا، تاہم مدار سے چاند کی سطح پر اترنے کے دوران اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر تباہ ہو گیا۔ اس کا مقصد چاند کے اس حصے میں کھوج کرنا تھا جہاں سائنسدانوں کو سورج کی عدم موجودگی میں برف اور قیمتی اجزاء کی موجودگی کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ روس کا دوسرا مشن لونا 2 کامیابی کے ساتھ 14 ستمبر 1959 کو چاند کی سطح پر اترا تھا، جو کہ چاند پر انسانوں کی جانب سے بھیجا گیا پہلا مشن تھا۔ یاد رہے کہ یہ انڈیا اور روس کے درمیان وہ اسپیس ریس تھی جس پر پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ روس کی جانب سے روزانہ کیے گئے مشن کی ناکامی کے بعد انڈین سوشل میڈیا پر لونا 25 اور چندریان-3 ہیش ٹیگز ٹرینڈ کر رہے ہیں اور لوگ خلائی سائنس میں انڈیا کو ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے ماہر خلا باز کرس ہیڈ فیلڈ نے لونا کی ناکامی کے بعد ساری امیدیں انڈین مشن سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے، تمام سائنسدانوں، انجینئروں اور دریافت کرنے والوں کے لیے لونا کا کریش ہونا مایوس کن تھا۔ اب ساری نگاہیں انڈیا پر ہیں جو 3 دنوں میں چاند کی سرزمین پر اترے گا۔ انڈیا کو اپنے مشن کی کامیابی کی امید ہے۔ بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے چندریان کی متوقع کامیابی کا ذکر کیا ہے۔ رحمان شیخ نامی صارف نے اسرو کے چیئرمین ایس سومناتھ کا بیان ٹویٹ کیا جس میں چندریان-3 کی کامیابی کی وجوہات بتائی گئی ہیں۔ اسرو کے چیئرمین کا بیان:
इंडियन एक्सप्रेस में शाये हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अगर तमाम चीज़ें नाकाम हो जाती हैं, अगर तमाम सीनियर नाकाम हो जाते हैं तो भी विक्रम चांद पर उतरेगा। इसको इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि अगर प्रोपल्जन का निज़ाम ठीक से काम करता रहा तो ऐसा होगा। हमने ये भी यकीनी बनाया है कि अगर विक्रम के 2 इंजन काम करना बंद कर देते हैं तो भी ये चांद की सरजमीन पर उतरने में कामयाब होगा। इसरो के हवाले से इंडियन मीडिया में ये भी कहा जा रहा है कि अगर 23 अगस्त को किसी सबब चांद पर ना उतर सका तो फिर 1 माह बाद उसे उतारने की दोबारा कोशिश की जाएगी और इस दौरान वो चांद की मदार में गर्दिश करता रहेगा। विवेक सिंह नामी सारिफ ने लिखा है कि बहुत से लोग लूना 25 को होने वाली परेशानियों पर खुशी मना रहे हैं और ये बात मायूस कुन है। हम यूक्रेन में रूसी कार्रवाई पर मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन चांद सब के लिए हैं। इस पर होने वाली दरियाफ्त से हम सब मुस्तफ़ीद होंगे। साबिक रुकन पार्लियामेंट प्रकाश अम्बेडकर ने लिखा है, इसरो और चंद्रयान 3 ने जो हासिल किया वो काबिल तारीफ़ है और कौम उसके लिए फ़ख्र महसूस करती है। लेकिन हम किस तरह इस हकीकत के साथ जी सकते हैं कि हमारा मुल्क जो चांद पर जाकर आया है वहाँ अभी तक हाथ से ग़िलाज़त साफ़ की जाती है, ज़ात पात का तआस्सुब है और दलित और कबायली अफराद पर मज़ालिम होते हैं, मुसलमान, मसीही और दीगर अक़लियतों को सताया जाता है, रेप, जिनसी मज़ालिम और तशद्दुद का दारो मदार है, ख़राब और नाकाबिल रसाई हेल्थ केयर, मुख्तलिफ़ जहती गुर्बत और नौजवानों में बेरोज़गारी है। ऐसे में अपने आप से पूछें कि क्या आपको भी फ़ख्र है? कौन सा रॉकेट हमारे समाज को नफ़रत, ज़ात पात और मौत के सौदागरों से निजात दिलाएगा? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें।